بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے، ممن منع مساجد اللہ، جو روکتا ہے اللہ کی مسجدوں میں، ان یذکر فیہا اسمہ، اللہ کا نام لینے سے، وسعی فی خرابہا، اور مسجد کے ویران ہونے میں کوشش کرتا ہے، اولئک ما کان لہم، حق تو یہ تھا کہ یہ ان یدخلوها، یہ مسجد میں داخل ہوتے، الا خائفین، ڈرتے ہوئے، لہم فی الدنیا خزی، اور ان کے لیے دنیا کی زندگی میں ذلت ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی کا ہے مشرق اور مغرب، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، جس طرف بھی تم رخ کرو گے، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، ادھر اللہ کی ذات موجود ہے، ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ وسیع علم رکھنے والی ذات ہے۔ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکتا ہے۔ حضرات مفسرین نے دو شان نزول ان آیتوں کے بتلائے ہیں، جن میں سے ایک ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق اور دوسری علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق ہے۔ پہلی روایت یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عمرہ کرنا، یہ جب آپ مدینے میں تھے تو کافروں نے روکا ہوا تھا، پابندی لگائی تھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک رات خواب دیکھا جس میں عمرے کی طرف اشارہ تھا، اپنے ساتھیوں کو آگاہ کیا، تو 1500 صحابہ تیار ہوئے کہ ہم عمرہ کرنے جائیں گے۔ کتنے صحابہ تیار ہوئے؟ 1500۔ یہ سن 6 ہجری کا واقعہ ہے۔ تو چونکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہیں تو کثیر مقدار میں صحابہ بھی تیار ہوئے، تو یہ حضرات احرام باندھ کر اور قربانی کے جانور لے کر یہ مدینہ شریف سے نکلے۔ تو حدیبیہ ایک جگہ ہے، تو وہاں جب پہنچے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خیال آیا کہ پہلے مکے والوں کو بتانا چاہیے کہ ہم کیوں آئے، نہیں سمجھے آپ، کیونکہ انہوں نے پابندی لگائی ہے تو کوئی جنگ کی صورت بن جائے گی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ کسی ایک کو بھیج دینا چاہیے، سفیر بن کے وہ وہاں جا کے بات کر لیں۔ تو کہا جی حضرت عمر آپ چلے جائیں۔ تو سیدنا عمر نے کہا جی میں چلا تو جاؤں گا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ میری پہلے سے بھی دشمنی تھی، اور اب تو میں اسلام لایا ہوں تو اب زیادہ دشمنی ہوگی، مجھے دیکھ کے وہ بجائے اس کے ٹھنڈے ہوں مزید بگڑ جائیں گے۔ تو فرمایا میں ایسا آدمی بتاتا ہوں جس کو آپ بھیجیں گے تو انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ کہا جی کون ہے؟ کہا حضرت عثمان ہے۔ تو سیدنا عمر نے کس کا نام دیا؟ حضرت، کہ آپ ان کو بھیجیں۔ میں لمبا نہیں سناتا ہوں، حضرت عثمان چلے گئے، انہوں نے کہا جی آپ عمرہ کر لیں، نہ حضور پاک کو اجازت دیتے ہیں نہ صحابہ کو دیتے ہیں، آپ آئیں تو آپ کر لیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جب پیغمبر عمرہ نہیں کرتے تو میں کیوں کروں، میں تو نہیں کرتا ہوں عمرہ۔ انہیں گرفتار کر لیا، خبر مشہور کرا دی کہ قتل ہو گئے۔ پھر وہیں آپ نے بیعت لی صحابہ سے، عثمان کے خون کے قصاص کے حوالے سے۔ اس بیعت کا ذکر پارہ نمبر 26 میں سورہ احقاف میں موجود ہے، بیعت رضوان کے نام سے۔ بہرحال اس میں پھر لمبا کھاتا چلتا رہا، ادھر سے بھی سفیر بن کے آئے کافروں کی طرف سے سہیل بن عمر۔ تو اس میں یہ طے پایا کہ بھائی واپس جائیں، کیا کریں؟ بولو، اس سال عمرہ آپ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟
تو اللہ فرما رہے ہیں کتنے ظالم ہیں یہ کیا جی کتنے کہ اللہ کے گھر کو ویران کر رہے ہیں، اللہ کے گھر سے اللہ کے گھر میں ذکر کرنے سے روک رہے ہیں، اللہ کے گھر میں اللہ کی یاد کرنے سے روک رہے ہیں، مکے والے ظالم ہیں۔ تو بہرحال پھر آپ واپس آ گئے، پھر آپ نے اگلے سال اس عمرے کی قضا کی سن 7 ہجری میں، عمرۃ القضاء کے نام سے آپ نے پھر قضا کیا عمرہ۔ تو یہ مکے والوں نے آپ کو روکا، تو قرآن انہیں کیا کہہ رہا ہے؟ مکے والے کہیں جی بولو یہ بڑے ظالم ہیں۔ اور دوسری اگر ہم تفسیر آیت کی مراد لیں، چونکہ پیچھے نصارہ کا ذکر ہے تو وہ بھی آپ مراد لے سکتے ہیں کہ یحییٰ علیہ السلام کو جب یہودیوں نے قتل کیا تھا تو روم کے عیسائیوں نے کہا جی ہم بدلہ لیں گے، ہم کیا کریں گے؟ انہیں بھی بہانا چاہیے تھا کیونکہ یہودیوں اور عیسائیوں کی آپس میں لگتی نہیں تھی، تو انہوں نے اس طرح کیا کہ عراق کا ایک بادشاہ تھا مجوسی تاطؤس، ایسا کوئی نام اس کا ملتا ہے کتابوں میں، اس کو تیار کیا اور کہا جی آپ ہمارا ساتھ دو تو ہم یہودیوں کو تہس نہس کرتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ بیت المقدس پہ حملہ کیا، مسجد اقصیٰ پہ، یہودی وہاں نماز پڑھ رہے تھے اپنے عقیدے کے مطابق، انہیں بھی قتل کیا، تورات کو بھی جلا دیا، تورات کو بھی کیا کیا؟ تورات کو بھی جلا دیا، مسجد کو ویران کر دیا، اس میں خنزیر باندھ دیے، گندگی پھیلا دی، قرب و جوار کی بستیوں کو بھی تہس نہس کیا، اتنا خون بہا کہ گھوڑے گھٹنوں تک خون کے اندر دب کے۔ تو اللہ انہیں بھی ظالم کہہ رہے، کیا کہہ رہے جی؟ عیسائیوں کو بھی اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ تم نے بڑا ظلم کیا ہے کہ تم نے اللہ کے گھر میں میری یاد کرنے والوں کو تم نے مار دیا اور ہزاروں مسلمانوں کو تم نے قتل کیا، ٹھیک ہے؟ تو دونوں کو قرآن نے کیا کہا ہے جی؟ بولو۔ لیکن آیت کا مفہوم عزیز و عام ہے، آیت کا مفہوم کیا ہے جی؟ جو بھی مسجد کو ویران کرنے کی کوشش کرے گا، اس بات کو کان کھول کے سننا ہے آپ نے، چاہے جس طرح ویران کرنے کی کوشش کرے، قرآن اس کو ظالم کہتا ہے۔ قرآن اس سے کیا کہتے ہیں جی؟ یہ کوئی لیلا مجنوں کی کتاب تو نہیں ہے، سسو پنو کی کہانیاں ہیں اس میں، یہ دو ٹھوک بات کرتا ہے قرآن۔ ساری دنیا کی تفسیریں اٹھا کے دیکھیں قرآن نے کس کو ظالم بولا ہے؟ جو مسجد کو گرائے، مسجد کو کیا کرے جی؟ اس کو ویران کر دے، شہید کر دے، یہ بہت بڑا ظالم ہے کہ اللہ کے گھر کو تو نے گرا دیا، اللہ کے گھر کو تو نے تباہ و برباد کیا۔ جیسے ہمارے کچھ پاکستان کے اندر بھی مساجد مدارس لوگوں نے تباہ کی، یہ بہت بڑے ظالم ہیں۔ انشاءاللہ اللہ ان سے بدلہ، قرآن خود کہتا ہے یہ دنیا میں ان کو ذلت ملے گی، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ لوگ ذلیل ہو کے مرے ہیں۔ مرے کہ نہیں مرے بھائی؟ جنہوں نے مساجد کو برباد کیا، مدارس کو مسمار کیا، عبادت گاہوں کو جنہوں نے تہس نہس کیا، وہاں پڑھنے والے بچوں کو جنہوں نے شہید کیا، ان کے جسموں پہ جنہوں نے تیزاب ڈالا، انہیں جلایا، اللہ نے ان کے قاتلین کو دنیا میں عبرت کا نشان بنایا۔ ہم سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہے، اپنے کانوں سے سنا بھی ہے۔ قرآن جھوٹ نہیں بولتا، قرآن ٹل فیصلہ کرتا ہے۔ تو مسجد کی ویرانگی کن کن صورتوں میں ہو سکتی ہے؟ مسجد کو آپ گرا دیں، یہ سب سے بڑی ویرانگی ہے۔ اور دوسری بات، مساجد کس لیے بنائی جاتی ہیں؟ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر وقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ مساجد بنتی ہیں کہ نماز پڑھی جائے، اس میں کیا پڑھی جائے جی؟ بولو، اس میں کیا پڑھی جائے؟ چنانچہ حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تشریف فرما تھے، ایک بدو آیا، اس نے آ کے کچھ اپنی طریقے پہ نماز پڑھی، پھر اس سے دعا مانگی، اللہم ارحمنی ومحمدا صلی اللہ علیہ وسلم ولا ترحم معنا احدا، اے اللہ مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحم کر اور کسی پہ رحم نہ کر۔ دیہاتی ہے بیچارہ، اس کو کیا پتہ؟ تو میرے پیغمبر نے فرمایا بھائی اللہ کی رحمت کو تنگ نہ کرو، سب کے لیے رحمت کی دعا کرو۔ پھر وہ وہاں کھڑا ہوا، اس نے ناڑا کھولا، پیشاب شروع کر دیا مسجد میں۔ کہاں پیشاب کر رہا ہے بھائی؟ مسجد نبوی میں پیشاب کر رہا ہے، کیونکہ جاہل ہے، اس کو نہیں پتا۔ تو صحابہ دوڑے اس کو پکڑنے کے لیے، فرمایا دعوہ، اس کو چھوڑو، پیشاب کرنے دو۔ کیوں آپ نے منع کیا؟ کس کو پیشاب کرنے دو؟ دو وجہ محدثین نے لکھی ہیں۔ ایک وجہ یہ کہ اگر اس کو منع کرو گے پیشاب تو رکتا نہیں ہے، پھر ساری مسجد میں بھاگے گا، ساری مسجد کیا ہوگی؟ پلید ہوگی۔ اور ایک وجہ یہ محدثین لکھتے ہیں کہ چھوٹا پیشاب روکنے سے کیا ہوتی ہے؟ تکلیف ہوتی ہے۔ فرمایا اس کو بھی کرنے دو، اس نے کر دیا، تکلیف ہوگی، بعد میں اس پہ پانی کا ڈول بہا دو، اس کو صاف کر دو۔ پھر آپ نے اس کو بلایا، بھائی آ جاؤ۔ پھر آپ نے اس کو بڑے پیار سے سمجھایا۔ آپ نے فرمایا میرے بھائی یہ مسجد بنی ہے اللہ کے ذکر کے لیے۔ کس کے لیے؟ بولو، اللہ کے ذکر کے لیے بنی ہے۔ جو تم نے کیا نا یہ کام اس میں مناسب نہیں ہے،
پھر آپ نے صحابہ سے اس کو صاف کروا دیا. تو مسجد بنتی کس لیے؟ اللہ کے ذکر کے لیے. اب جو آدمی مسجد کو ویران کرے، کسی طریقے سے ویران کرے کہ مسجد کے نمازی کم ہو جائیں، مسجد میں لوگ آنا چھوڑ دیں، یہ بھی مسجد کی ویرانگی ہے. اٹھائیں مفتی شفیع صاحب کی تفسیر، ابن کثیر اٹھا کے دیکھیں، سب تفسیروں میں آپ کو ملے گا کہ مسجد کے نمازیوں کو مسجد سے بدظن کر دیا جائے. کسی وجہ سے بدظن کریں، شور شرابہ ڈال کے، ان کو آنکھیں نکال کے، پانی زیادہ بہا رہے ہو، پنکھے لگا رہے ہو، ٹھیک ہے نا. ان کو بھی چاہیے بے احتیاطی نہ کریں، لیکن بے احتیاطی نہیں کرتے پھر فضول میں ان کو پریشان کرنا تاکہ مسجد کو چھوڑ دیں، یہ بہت بڑا ظالم ہے. یہ بہت بڑا کیا جی؟ بولو. قرآن نے اس کو کیا بولا ہے؟ قرآن اسے ظالم کہتا ہے کہ تو اتنا بڑا ظلم کر رہا ہے. بس آفی خراب یا اللہ کی گھروں کو ویران کرنے کی کوشش کر رہا ہے. دعا مانگا کرے اللہ ہمیں مسجد کو آباد کرنے والوں میں رکھے، ویران کرنے والوں میں. کیوں؟ جو اللہ کے گھر کو آباد کرے گا اللہ اس کے گھر کو کیا کرے گا، اور جو مسجد کو ویران کرنے کی کوشش کرے گا، میرا اپنا ذاتی مشاہدہ ہے، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا. اور قرآن بھی کہہ رہا ہے وہ کیا ہوگا جی؟ بولو، ذلیل ہوگا. تو مسجد میں کس سے روکنا بھائی؟ بہت بڑا ظلم ہے اللہ کے ذکر سے. یعنی مسئلہ بھی سنیں، اہل بدعت اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو جی اللہ کہہ رہا ہے جو مسجد میں ذکر کرنے سے روکتا ہے وہ ظالم ہے. وہ کیا ہے جی؟ جو مسجد میں بلند آواز سے ذکر کرنے سے روکتا ہے وہ کیا ہے جی؟ تو بھائی یہاں کہاں لکھا ہے بلند آواز سے؟ کس لفظ کا معنی ہے بلند آواز؟ نفس ذکر سے جو روکے کہ بھائی سبحان اللہ نہ پڑھو، الحمدللہ نہ پڑھو، نماز نہ پڑھو، تلاوت نہ کرو، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. کیونکہ تلاوت بھی اللہ کا ذکر ہے، قرآن پڑھنا بھی اللہ کا کیا ہے جی؟ نماز پڑھنا بھی اللہ کا کیا ہے؟ تو یہ یہاں کہاں لکھا ہوا ہے کہ بلند آواز سے جو ذکر کرنے سے روکے گا وہ ظالم ہے؟ لکھا ہوا ہے آیت میں. تو یہ اعتراض نہیں بنتا. اور ذکر سے روکتا بھی کوئی، جو ذکر سے روکے گا وہ تو ظاہر ہے مسلمان ہی نہیں ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ بھائی مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں. لہٰذا یہاں سے مسئلہ یہ ملتا ہے کہ مسجد میں بلند آواز سے ذکر کرنا یہ حرام ہے. یہ کیا ہے جی؟ بشرطے کہ جب کوئی بندہ نماز میں لگا ہو، نماز پڑھ رہا ہو یا سو رہا ہو، اس کے پاس اونچی آواز سے ذکر کرنا. یہ ساری فقہ حنفی کی کتابیں تصریح کر رہی ہیں. ملا علی قاری بہت بڑے محدث گزرے ہیں، سب قید رحمۃ اللہ علیہ، سن 1100 ہجری کے محدث ہیں. بہت بڑی بخاری کی شرح لکھی ہے، نہیں یہ وہ مرقات کی شرح لکھی ہے، مرقات کی. بہت بڑے آدمی ہیں، انہوں نے اپنی کتاب مسئلہ لکھا ہے رفع الصوت فی المساجد ولو بالذکر حرام، کہ مسجدوں میں اونچی آواز بلند کرنا، اونچی آواز سے باتیں کرنا اگرچہ ذکر ہی کیوں نہ ہو، حرام ہے. کیا ہے بھائی؟ اور جب کوئی آدمی پاس سو رہا ہو، نماز پڑھ رہا ہو، پھر تو حرمت بڑھ جاتی ہے. حرمت کیا ہوتی ہے جی؟ اور یہ بات صرف ایک کتاب کے اندر نہیں ہے، آپ کو ہر فتاویٰ میں ملے گی، ہر محدث کی کتاب میں آپ کو یہ بات ملے گی، ہر یوں سمجھیں کہ ہر عالم کی کتاب میں آپ کو یہ تصریح ملے گی کہ اونچی آواز سے ذکر کرنا نماز کے بعد یہ کیا ہے جی؟ بولو یہ کیا ہے؟ بلکہ اس کے الٹ قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے. قرآن تو کہہ رہا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اپنے رب کو آہستہ آواز سے یاد کرو، اپنے رب کو اونچی آواز سے اونچی آواز سے یاد کرنے کو قرآن اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا. قرآن حوصلہ افزائی کر رہے ہیں آہستہ آواز سے یاد کرنے کی. تو لہٰذا اس سے مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ اونچی آواز سے ذکر کرنا یہ درست. اور جب بندہ اس پہ یہ کہ جو نہیں کرتا وہ گستاخ ہے، یہ ذکر کا منکر ہے، پھر یہ اور زیادہ گناہ میں سنگینی کی طرف جاتا ہے. کہاں جاتا ہے میرے بھائیو؟ بولو. پھر اس پہ ایک اور روایت سنائی جاتی ہے جی، دیکھو بخاری میں آتا ہے، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں گھر میں مجھے آواز آ جاتی تھی نماز ہو گئی ہے. تو کسی نے پوچھا کیسے آپ کو پتہ چلتا ہے؟ کہا لوگ نماز کے بعد کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اس طرح کے جملے پڑھتے ہیں. تو دیکھو عبداللہ ابن عباس کو ذکر کی آواز گھر میں آتی تھی. ہم کہتے ہیں بخاری کو کھول کے دیکھیں، اس کی شرح میں جا کے دیکھیں، آپ کو ملے گا وہاں لکھا ہوا اس سے مراد وہ والے جملے ہیں جو سلام پھیرنے کے بعد امام کہتے ہیں اللہ اکبر استغفر اللہ. پیغمبر اس طرح کہتے تھے، اس کی آواز گھروں میں جاتی تھی تو عبداللہ ابن عباس سمجھ جاتے مسجد میں نماز ہو گئی ہے. اور یہ یہاں ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ 3 دفعہ تین دفعہ کلمہ پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں جی؟ بولو لا الہ الا اللہ، لا الہ. اور ساتھ دیکھتے بھی ہیں کہ کون کر رہا ہے کون نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، حساب تو نے دینا نا اس چیز کا، الا اللہ. تو ٹھیک ہے نا، ہمارا مقصد کسی بھی تنقید، کیونکہ ظاہر ہے کہاں کہاں لوگ سنیں گے اس کو، مطلب بتانے کا یہ میرے عزیزو
کہ اونچی آواز سے فرض نماز کے بعد جو ہمارے یہاں ذکر پاکستان میں مشروع ہے، میرے بھائی یہ کسی حدیث میں ملتا، کسی قرآن کی آیت میں ملتا؟ اور اونچی آواز سے ذکر کرنے کو ہمارے بڑے علماء منع کر کے گئے ہیں، آپ نے کہاں سے نکال دیا؟ سمجھے ہو؟ تو اس لیے بھائیو اللہ کو یہاں بھی جب یاد کریں، اللہ سنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہرا بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بہرا بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر دلوں کی آوازوں سے اللہ واقف ہے۔ اور اس بات پہ اگر آدمی ضد کرے تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا، آپ کو بتا دوں، آپ نے خود بھی ماشاءاللہ یہ باتیں سنی ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد دعائیں پڑھتے تھے۔ کیا پڑھتے تھے بھائی؟ موجود ہے نا، آپ نسائی اٹھائیں میرے بھائی، ترمذی اٹھائیں میرے بھائی، آپ مشکات اٹھائیں، آپ بخاری شریف اٹھائیں، آپ ساری کتابیں اٹھا کے دیکھیں، وہاں پہ آپ کو ملے گا باب الدعوات۔ کیا ملے گا؟ باب، یعنی دعاؤں کا باب۔ میرے پیغمبر نے جو جو دعائیں مانگی ہیں وہ ساری دعائیں الحمدللہ محدثین نے کتابوں میں، اب کچھ دعائیں ایسی ہیں جو میرے پیغمبر نے سفر میں مانگی ہیں، کچھ دعائیں ایسی ہیں جو میرے پیغمبر نے حضر میں مانگی ہیں، کچھ دعائیں ایسی ہیں جو میرے پیغمبر نے خاص موقعوں پہ مانگی ہیں، کچھ دعائیں ایسی ہیں جو میرے پیغمبر نے فرض نمازوں کے بعد مانگی ہیں، ملتی ہیں کتابوں میں۔ اب وہ ان کی تعداد 100 سے اوپر ہے۔ اب ذکر کو تو ترجیح دے دی، اس پہ ڈٹ گئے، لیکن جو پیغمبر کی مخصوص اور مسنون دعائیں ہیں ان کو کیا کر دیا جی؟ چھوڑ دیا۔ اس سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ سنت چھوٹ گئی، اور سنت کی جگہ کس نے لے لی؟ بدعت نے لے لی، اور جب بدعت جگہ لے لیتی ہے سنت کی تو دین کا نقشہ کیا ہو جاتا ہے جی؟ اس لیے علماء نے لکھا ہے بدعتی کہ ایک بدعت 100 گناہ کبیرہ سے بڑھ کے ہے۔ سب بولو، بدعتی کی ایک بدعت 100 گناہ کبیرہ سے کیا جی؟ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ آدمی مسجد کے محراب میں شراب پی رہا ہو تو یہ چھوٹا گنہگار ہے، اس سے بڑا گنہگار ہوا جو بدعتی ہے، جو کیا جی؟ کیوں؟ یہ شراب پی کے اپنا نقصان کر رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور بدعتی دین کا نقشہ بدل دیتا ہے، دین کا نقشہ، یعنی جو صحیح دین ہم تک پہنچا ہے وہ اس دین کے اندر اضافہ کر دیتا ہے، ملاوٹ کر دیتا ہے، گویا کہ پیغمبر پہ اور قرآن پہ اللہ پہ بہتان لگا دیتا ہے۔ اس لیے سب سے بڑا گناہ کیا ہے جی؟ بدعت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔